بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جب خدا تعالیٰ کی بے پناہ نصرت و حمایت قرن اول کے مسلمانوں کو حاصل ہوئی اور مکے کی سرزمین مشرکانہ رسوم سے پاک و صاف ہو گئی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فرض کی ادائیگی کا ارادہ فرمایا۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ابراہیمی طریقے پر کئی حج ادا فرمائے، لیکن فرضیت کے بعد یہ پہلا اور آخری حج تھا۔ یہ نہ صرف ایک فرض کی ادائیگی تھی بلکہ امت کو یہ بات بھی بتانی تھی کہ اس فرض کی ادائیگی کس طرح اور کس شان سے کی جانی چاہیے۔ یہی اس حج کی خصوصیت تھی کہ اس میں شروع سے آخر تک صرف توحید ہی نظر آتی تھی۔ کفر و شرک کے تمام نقوش حرف غلط کی طرح مٹ چکے تھے۔ حج کی فرضیت سن 9 ہجری میں ہوئی۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی امارت میں 300 افراد پر مشتمل ایک قافلہ روانہ فرمایا جس نے اس فرض کو ادا کیا۔ آئندہ سال سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کرنے کا ارادہ فرمایا اور مدینہ منورہ کے اطراف میں اعلان کرا دیا۔ اس خبر کے سنتے ہی ہر طرف سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی آمد شروع ہو گئی۔ جوق در جوق مردوں، عورتوں اور بچوں کے قافلے دیوانہ وار مدینہ منورہ کی سمت چلے آ رہے تھے۔ انسانوں کا بے پناہ ہجوم تھا جو اپنی منزل شوق سے ہمکنار ہو رہا تھا۔ سب مسرتوں سے سرشار تھے اور خوشیوں سے باغ باغ، اور ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آج کا دن ان کی خوشیوں کی معراج تھی۔ آج ہفتے کا دن تھا اور ذی قعدہ کی 25 تاریخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کی معیت میں، جن کی شمار لاتعداد تھی، بعد ظہر مکہ کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں مزید دوسرے قافلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں شامل ہوتے رہے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں یہ تعداد 1 لاکھ سے کہیں زیادہ تھی۔ احرام کی 2 چادروں میں ملبوس انسانوں کی اس عظیم دنیا میں، جس میں نظروں کی حدود تک چہل پہل تھی اور انسان ہی انسان نظر آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروانوں کے ہجوم میں ایسے نمایاں تھے جیسے 14ویں کا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں۔ یہ منظر نہ صرف دیدنی بلکہ رشک زا تھا۔ عرفات کے اس میدان میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میدان اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، آپ نے ایک بلیغ خطبہ دیا جس کے الفاظ میں ایک حرارت تھی، ایک خلش تھی، ایک سوز تھا اور ایک درد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے آخر میں اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شاید اس سال کے بعد اگلے سال میں تم سے نہ مل سکوں۔ میں تمہیں محکم ترین چیزیں دے کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ اگر تم پوری مضبوطی کے ساتھ ان کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ خداوند قدوس قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں پوچھیں گے، تم مجھے بتاؤ کیا جواب دو گے؟ پورے مجمع نے بیک آواز ہو کر کہا، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے ہم تک خدا کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے خدا کی امانت ادا فرما دی، آپ نے اپنی امت کے ساتھ بہترین سلوک فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے خدا آپ گواہ رہیں، اے خدا آپ گواہ رہیں، اے خدا آپ گواہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تقریر سے ابھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ اذان کی صدا گونجی اور فضا میں تحلیل ہو گئی۔ یہ ظہر کی اذان تھی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا فرمائیں۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں مشغول رہے۔ آپ نے دونوں ہاتھ سینے تک اٹھا رکھے تھے اور فرما رہے تھے، اے خدا، آپ میری آواز کو سنتے ہیں اور میرے مقام کو دیکھتے ہیں، آپ میرے ظاہر و باطن کو جانتے ہیں اور میری کوئی بھی بات آپ سے مخفی نہیں ہے۔ میں مصیبت زدہ ہوں، محتاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ کا طلبگار ہوں، پریشان ہوں اور خوف زدہ ہوں۔ میں آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں اور سوال کرتا ہوں جیسے کوئی بے بس و بیچارہ سوال کیا کرتا ہے، اور آپ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں جیسا کہ کوئی ذلیل و خوار گڑ گڑایا کرتا ہے، اور میں آپ سے طالب ہوں کسی خوف زدہ اور مصیبت کے مارے انسان کی طرح، اس کی گردن آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہو اور اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر آنسو گر رہے ہوں، وہ اپنے جسم و جان سے آپ کے سامنے اپنے عاجزی و بیچارگی ظاہر کر رہا ہو اور اپنی ناک آپ کے لیے زمین پر رگڑ رہا ہو۔
اے خدا آپ مجھے اس دعا میں محروم نہ فرمائیں اور میرے حق میں رحیم اور مہربان ہو جائیں۔ آپ ان میں سب سے بہتر ہیں جن سے سوال کیا جاتا ہے، اور آپ دینے والوں میں سب سے اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں مصروف رہے۔ اسی اثنا میں آیت شریفہ الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پہ اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو سب خوشیوں سے سرشار ہو گئے، جیسے زندگی کی ساری خوشیاں ان کو میسر آ گئی ہوں، اور جیسے دنیا کی ساری مسرتیں ان کے دامن میں سمٹ آئی ہوں۔ ایک دوسرے کا خیر مقدم کرتے اور مبارکباد پیش کرتے، مسکراہٹ جیسے ان کے ہونٹوں سے چھلکتی اور پھر پورے چہرے پر پھیل جاتی، سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہ وہ اداس تھے اور فکر مند، اور اداسی کے آثار ان کے چہرے سے نمایاں تھے۔ حج کے انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے اندر ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ، کون سا دن اور کون سا شہر ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جواب میں عرض کیا، یہ مہینہ اور آج کا یہ دن اور یہ شہر تینوں ہی باحرمت ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جان و مال اور تمہاری عزتیں قیامت تک اسی طرح باحرمت رہیں گی جس طرح کہ یہ مہینہ اور آج کا یہ دن اور یہ شہر ہے، جس میں کسی کی بے حرمتی نہیں کی جاتی۔ اور 3 مرتبہ تنبیہ فرمائی، کسی پر ظلم مت کرنا، کسی پر ظلم مت کرنا، کسی پر ظلم مت کرنا۔ آپ نے بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا، شیطان مایوس اور نا امید ہو چکا ہے کہ اب اس شہر میں اس کی پرستش کی جائے گی، اس لیے اب وہ تمہارے اندر رخنے ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس لیے اپنے معاملات میں اس کو قریب آنے کا موقع مت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اس نسبت کی بنا پر ایک دوسرے کی چیزوں میں اجازت کے بغیر تصرف کرنا ناجائز ہے۔ اگر ایسا کیا گیا تو یہ ظلم کی بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور ان کی بیویوں کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور خوش اسلوبی سے پیش آنے کی تعلیم فرمائی، اور آخر میں اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے حکم فرمایا، خبردار میں نے خدا کا پیغام پہنچا دیا، خبردار میں نے خدا کا پیغام پہنچا دیا۔ اب جو لوگ ہیں وہ ان لوگوں تک میرا پیام پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے اشخاص جو موجود نہیں ہیں ان سننے والوں سے زیادہ خوش نصیب ہو سکتے ہیں۔ حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت کی تیاری شروع فرما دی، اور اکثر خداوند قدوس کی تسبیح و تحمید اور توبہ استغفار میں مشغول رہتے۔ آپ نے ایام حج میں مینا کے اندر 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے تھے۔ جتنے اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمائے تھے یہی تعداد آپ کی عمر شریف کی ہے۔ اس تعداد کے بعد آپ نے توقف فرمایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم فرمایا کہ باقی اونٹ وہ ذبح کریں۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح لے کر نازل ہوئے تھے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل کیا اس صورت میں مجھے اپنی موت کی اطلاع دی گئی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وصیت فرماتے ہوئے کچھ دور ساتھ چلے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری کے قریب۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، معاذ بہت ممکن ہے کہ تم مجھ سے نہ مل سکو، اور شاید تم اب میری اس مسجد میں میری قبر پر گزرو گے۔ اتنا سن کر حضرت معاذ بے تحاشا رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چپ کرنے کی غرض سے فرمایا، روتے نہیں معاذ، رونا شیطان کی طرف سے ہے۔ اور فرمایا، سب سے زیادہ قریب مجھ سے پرہیزگار لوگ ہوں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں۔